روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بڑا اعلان کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ نہ جنگ کے دوران روس نے ایران کو اسلحہ دیا، نہ ایران نے ہم سے اسلحہ مانگا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے جنگ کے دوران اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر 50 لاکھ کے قریب ایرانیوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنی حکومت کو کہہ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جذبہ تو میں نے کبھی بھی کسی ملک میں نہیں دیکھا، تو لہٰذا ایران امریکہ جنگ کے دوران ایران جو ہے وہ اندرونی طور پر اس قدر مضبوط ہو کر اس کے سامنے آیا کہ شاید اس کا کسی نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت ایران کے سپریم لیڈر جناب خامنئی صاحب پر حملہ کیا گیا تھا، یعنی جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی جس حملے کے نتیجے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اس آفس میں ان سے ملاقات کر کے نکلا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، نہ ہی ایران دھمکیوں سے ڈرے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان لوگوں کو تاک کر جواب دیا ہے، تاک کر انہیں بتایا ہے کہ ایران جناب اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے کبھی بھی بات چیت کے راستے سے راہ فرار اختیار نہیں کیا ہے، لیکن ایران کو دھمکیوں سے، دون سے، پریشر سے دبایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب آبنائے ہرمز کے مقام پر بھی جو ہے وہ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب ایران نے وہاں پر سے اپنا قبضہ نہیں چھوڑا، اور کچھ وہاں پر بھی ڈرونز گرائے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جناب ہم نے پہلے بھی ہم پرامن رہے تھے، اب بھی ہم پرامن ہیں، لیکن اگر ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی گئی، اگر ہمیں جو ہے ہماری سلامتی کو خطرات میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ایران خاموش نہیں رہے گا۔ ایران جو ہے وہ بدلہ لے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے کیوں نہ ہو۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ہوں، ایران کے سپریم کمانڈر ہوں، یا پاسداران انقلاب کے لیڈران ہوں، وہ ایک ہی بات کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو پہلے بھی پہل نہیں کی تھی، اب بھی ہم پہل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس وقت بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا جب جو ہے وہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر دھمکیوں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آبنائے ہرمز کے مقام پر جب امریکہ نے ہماری ناکہ بندی کی، اور جب امریکہ نے ہمارا فریڈم کے نام سے آپریشن کرنے کی شروع کی گئی، تو ہم نے تو اس وقت بھی جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ البتہ جب ہم پر جہاں سے حملے ہوئے تو پھر ہم نے اس کا جواب ضرور دیا ہے، اور اب بھی ہم پر جہاں سے حملے کیے جائیں گے تو ہم اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی میزبانی میں، پاکستان کی ثالثی میں نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر ہم آ کر کے بیٹھے، ہم نے جو بھی ہمارے مطالبات تھے، جو بھی ہمارا نقطہ تھا، وہ ہم نے اس دوران پیش کیا امریکہ کے جو جے ڈی وینس ہیں، نائب صدر ہیں امریکہ کے، اس وفد کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس دوران مذاکرات کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے تھے کہ جو جے ڈی وینس اور ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ اپنا ایجنڈا ایران پر مسلط کرنے کی بجائے اس کو جو کہہ کر بھیجا تھا، جو سکھا کر بھیجا تھا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے، وہ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس لیے ایران نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر جناب ہم بھی نہیں مانتے۔ تو کہنے کی بات یہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب بمقصد بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ آ کر کے بیٹھو، ہم نے ہمارے جو مطالبات ہیں، جو نکات ہیں، وہ ہم نے پاکستان کے ذریعے جو ہمارا جو فریق ہے یعنی امریکہ اس تک پہنچا دیے ہیں۔ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا پھر ہم پر پھر دوبارہ جو ہے وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہوگا
آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، نیک نیتی کے ساتھ آ کے بیٹھو، اپنا ایجنڈا لاؤ، ہمارے وہ مطالبہ جو ہم نے پاکستان کے ذریعے آپ تک پہنچائے ہیں اس کے اوپر آ کر کے ہمارے ساتھ آ کر کے بات چیت کرو، اور اپنے بھی جو مطالبات ہیں وہ اگر جو ماننے والے ہوئے وہ ہمارے سامنے رکھو۔ جہاں جہاں پر لچک دکھانے کی ضرورت ہوگی ہم لچک دکھائیں گے، ماننے والی بات ہوگی تو ماننے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دونس دھاندلی سے ہمیں دبا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایران نہ دونس میں آیا تھا نہ آئے گا، تو لہٰذا بہتر ہوگا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، نہیں کرنے تو آپ کی مرضی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔